کفار کو منافق کا لفظ نہیں کافر مکہ میں کافر تھے مدینے میں مسلمان ہوئے تو نے پھر انہیں پلٹا دیا آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو ولایت علی ایک بھائی کا بھائی کو منوانے کا نام نہیں غدیر کو سمجھیے گا غدیر یہ نہیں ہے کہ ایک بھائی بھائی کو منوا رہا ہے رسول امام کی محبت کا حکم دے رہا ہے نہیں حجت کو اختیار منتقل کر رہا غدیر ایک نظام کا نام غدیر ایک تسلسل کا نام غدیر ایک عہد کا نام غدیر یہ نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہے غدیر واقعہ نہیں غدیر قصہ نہیں غدیر کہانی نہیں غدیر نبوت سے امامت کے نظام کے مربوط ہونے کا بڑا خوبصورت لفظ کہنے لگا ہوں جو ادب نواز چہرے بیٹھے وہ کہہ رہے غدیر علی ولی اللہ کے بلا فصل ہونے کی ضرورت جہاں ولایت علی نبوت کے ساتھ بلا فصل ہو جائے کیا کہتے ہیں مزانوں میں کلمے میں اقامت میں خلیفہ ہو بلا بغیر فاصلے کے بندے ہمیں کہتے ہیں کہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں علی تو چوتھے نمبر پہ آئے تین خلافتوں کو چھوڑنے بلا فصل کیسے ہو گئے ہم نے کوفے والے منبر والے علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا ہم نے غدیر والی خلافت کا اعلان کیا مسلمانوں کی خلافت شروع ہونی ہے ابھی 2 مہینے 10 دن بعد 2 مہینے 10 دن بعد ابھی 18 ذی الحجہ 28 سفر کو رسول نے ظاہری طور پہ دنیا چھوڑ 2 مہینے 10 دن بعد ابھی مسلمانوں کی خلافت کا اعلان ہونا پوری دنیا مسلمانوں کے 2 ہی نظریے پائے جائے تیسرا نظریہ ہے ہی نہیں ایک خلافت ایک امامت ایک ہے خلیفہ بنا نبی کے جانے کے بعد ایک ہے بنا زندگی میں ایک ہے سقیفہ بنی سعدہ میں بنا ایک ہے غدیر میں بنا ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ رسول نے دنیا سے جا چکے تھے باقاعدہ کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے امت اکٹھی ہوئی جسے اجماعی امت کہا جاتا ہے امت نے اکٹھے ہو کے کہا کہ ہمیں رسول کا کوئی جانشین چن لینا چاہیے تو لہٰذا ایک پاس میں ایک دوسرے مہاجر چاہتے تھے ہم میں سے ہو انصار چاہتے تھے ہم میں سے ہو وہ اپنا امیدوار لے آئے تھے سعد بن عبداللہ انصاری ادھر سے کھڑا ہو گیا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ہونا چاہیے آخر یہ طے پایا کہ کوئی درمیانی رستہ ہونا چاہیے تو ایک صحابی اٹھا اسے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا یہ نبی کے بعد بزرگ بھی ہے رشتے داری بھی ہے میں تو اپنے ذاتی طور پہ انہیں مقدم سمجھتا ہوں آپ بھی کی بیعت کرنے نہ میں بالکل تاریخ پڑھ رہا ہوں گی ہسٹری میں کہاں سے خلافت کا آغاز ہو گیا مسلمانوں نے مشترکہ طور پہ اپنی باہمی اتحاد اور رائے کے ساتھ ایک کو خلیفہ چن لیا یہ ایک نظریہ ہے وہ کہتے یہ سب کچھ سقیفہ بنی سعدہ میں ہوا ایک نظریہ کہتا نہیں ایسا تو نہیں ہوا رسول کا آخری حج تھا غدیر کا چوک تھا فلان کا منبر تھا 1.25 لاکھ صحابہ سامنے کھڑے تھے رسول نے 3.5 گھنٹے علی کے فضائل پڑھے اس کے بعد علی کی ملائت خلافت ولایت کا اعلان کر دیا ایک صحابی خلیفہ بن رہا ہے نبی کے جانے کے بعد ایک خلیفہ بن رہا ہے نبی کی زندگی میں ایک کا اعلان سقیفے میں ہوا ایک کا اعلان غدیر میں ہوا ایک کا بازو صحابی نے بلند کیا ایک کا بازو محمد نے بلند کیا جنگ نہیں کرنی لڑنا نہیں غور سے صرف ایک بات کا جواب دینا ہے ایک کا ساتھ صحابی نے بلند کیا ہے ایک کا نبی نے بلند کیا ہے قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب اگر تو صحابی کی اطاعت واجب صحابی کا بنایا خلیفہ تھی اگر ہے اطاعت پیغمبر غدیر تک کوئی فرقے نہیں بے شک غدیر تک اسلام ایک چلا بندے کہتے ہیں غدیر میں نبی نے اتنا واضح اعلان کر دیا تو لوگوں نے کیوں نہیں مانا میں بتاتا ہوں کیوں نہیں
رسول مکہ میں جب یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، مکے کے کافروں نے کہا اتنی جلدی تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ تو عبداللہ کا بیٹا ہے، اور عبداللہ ہمارے ہی سامنے اسی خاندان میں بڑھا، اسی کا بیٹا کھڑا ہو کے کہے کہ اللہ کو مانو تو ہم کیسے مانیں، ہمیں ایسے نہیں بتا، ہمیں معجزہ دکھا۔ نبی نے فرمایا کیسے مانو گے؟ یہ چاند دو ٹکڑے، اشارہ کیا رسول نے شکل کا چاند، سبحان اللہ، چاند دو ٹکڑے ہوا، انہوں نے ٹکڑے ہوتا چاند دیکھا، کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس کے بعد زبان، اتنی واضح دلیل، اتنی روشن دلیل کہ آسمان کے چاند کو پہلی بار نگاہ انسانیت کے ٹکڑوں میں بٹتے دیکھے۔ یہاں انسانیت کو مان جانا چاہیے تھا، یہاں مکے کو لوگوں کو تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن تاریخ کہتی ہے ایسا نہیں، انہوں نے نہیں مانا، پتھروں نے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا، اشارہ کیا درخت جڑوں سمیت چلا، نہیں ماننا تھا، نہیں ماننا، زندہ معجزے دیکھتے رہے، لا الہ نہیں پڑھا، معجزے دیکھ کے نہیں پڑھا تو پھر کیسے پڑھا؟ تاریخ کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آ گیا، انہوں نے معجزوں سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ادھر علی کی تلوار گردن مجھے پوری ہسٹری کھنگا کے دیکھیں، قبول اسلام کب ہوا؟ موت کے ڈر سے، زندگی کی محبت میں، معجزات دیکھ کے نہیں مانا، اختیارات دیکھ کے نہیں مانا، علی کی تلوار کی وجہ سے مانا۔ میری قوم کے ماتمیوں نہ جھگڑا کرو کہ ساری دنیا علی ولی اللہ پڑھ لے، جب محمد کے معجزے دیکھ کے انہوں نے لا الہ نہیں پڑھا تھا تو علی کے معجزوں سے علی ولی اللہ نہیں پڑھنا، کسی تلوار کو نیام سے پڑھنا۔ میں ممبر سے پڑھوں علی 40 جگہوں پہ چلے گئے، نہیں مانیں گے، علی نے مردہ زندہ کر دیا، علی رزق تقسیم کرتے، علی فرشتوں کے استاد ہیں، علی معراج کے پردے کرتے ہیں، جتنے مرضی معجزے پڑھ لو، اسی لیے خدا نے ایک ذوالفقار روکی ہوئی میرے ساتھ آپ کے ساتھ والے لوگ نہ سمجھے، لیکن جو اردو اسپیکنگ ہے صاحب آپ کی نظر ہے، اس سے کہتے ہیں اردو لغت اور ادب میں لاتوں کے بوت۔ شریف 13 برس لگے رسول کو لا الہ الا اللہ مکہ میں، مدینہ میں آ کے رسول نے زندگی گزاری، محمد رسول اللہ نہیں ماننا تھا، آدم سے ہی شروع ہوا کام، کہو لا الہ الا اللہ، نوح نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، ابراہیم موجے دکھاتے رہے، موسیٰ کوہ طور پہ باتیں کرتے رہے، ہر نبی نے کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ کتنے نبی؟ 1 2 4 10 100 50 اتنے نبیوں نے معجزات، اختیارات، عذاب لا لا کے منوایا، کیا ساری دنیا نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ؟
63 سال نبی کو لگ گئے مکہ اور مدینہ میں، معجزات بھی دکھا دیے، تلوار بھی دکھا دی، کیا ساری دنیا نے محمد رسول اللہ پڑھ لی؟ یعنی کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تو 1,24,000 نبیوں کی محنت، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا تھا، نہیں پڑھا۔ 1500 سال یہ والے شامل کر 15,000 سال پچھلے شامل، 18 ذی الحجہ کو اعلان کیا، 28 سفر کو دنیا کو ظاہری طور پہ پردہ کر کے چلے گئے۔ جن لوگوں نے 15,000 سال کا لا الہ نہیں پڑھا تھا، 2 مہینے 10 دن میں علی ولی اللہ کا اور میں ایک نئی جہت، ایک نیا زاویہ غدیر کے لیے استعمال کروں۔ خدا نے خلافت کا اعلان 2 طرح پہ کی، پہلا ایک عرش پہ کیا، ایک فرش پہ، وہاں پہلی خلافت کا اعلان کیا، یہاں علی کی خلافت، وہاں فرشتوں کا بجنا، کیا صاحب لوگ، بعد خدا نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے جملہ کہنے لگا ہوں، خلافت آدم کا اعلان 9 جنتیں اللہ کے پاس تھی، کسی جنت میں نہیں ہوئی۔ آدم کو سجدہ جنت میں نہیں کروایا۔ حیات القلوب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، شیخ صدوق، شیخ مفید، سب کو اٹھا کر دیکھو، عرش کے چوراہے پہ جہاں سے ملائکہ تک گزر، ایک فرشتہ اس جنت میں رہتا ہے تو خدا نے اس کو مقید کیا ہوا تھا کہ تو اس جنت میں نہیں جائے گا، یہی بات۔ اگر اس جنت میں آدم کو سجدہ ہوتا، اس جنت میں رہنے والے فرشتے سجدہ نہ کر سکتے۔ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں حیات القلوب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ 25,000 نوری سال آدم کا پتلا عرش کے چوراہے پہ، سبحان اللہ، پہلے دن سجدہ نہیں کروایا، پہلے مجسمہ بنا کے، پتلا بنا کے عرش کے چوک میں فرشتے گزرتے تھے، دیکھتے تھے، کیا بات ہے، یہ کیا ہے، اچانک سجدہ نہیں کروایا، ادھر اعلان کر دیا، ادھر یہ نہیں اعلان، یہ ہوا ہی نہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ نہیں کہ میں بنا چکا ہوں، پہلے اعلان کر دیا، اب فرشتوں کو پتا چل گیا کہ کوئی خلیفہ بننے والا، ماشاءاللہ، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بن جائے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ہی کوئی، جس کے چوراہے پہ چوک میں ایک مجسمہ کھڑا ہے، پتلا کھڑا ہے، گزرتے ہیں، کیونکہ خدا کہتا فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ، ہم نے آدم کی مٹی جو بنائی ہوئی تھی، ہم نے کو سیدھا کیا، اس کو سنوارا، پہلے سے موجود تھی، بس اس کو سنوارا، سنوارنے کے بعد اس میں روح، سبحان اللہ، اور پھر سجدہ کرو۔ جب خدا نے فرشتوں سے کہا نا جب روح ہو کے اسے سجدہ کرو، قرآن ممبر پہ لے آؤ، فرشتوں نے کہا اسے سجدہ کرے جو زمین پہ جا کے فساد کرے، خون ریزیاں کرے۔ اب میری مولوی سے 10 مسئلہ یہ اپیل ہے، آپ کہتے ہیں کہ آل محمد غیب نہیں جانتے، فرشتوں کو کس نے بتایا تھا کہ یہ زمین میں فساد کرے؟ ان کا گیسٹ تھا، تو فرشتوں کے یہاں اندازہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ زمین پہ فساد کرے گا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ لگتا ہے یہ کچھ ایسا کرے گا، حتمن کہا کرے گا۔ ابھی جو واقعہ ہوا ہی نہیں، ابھی قابیل قتل نہیں ہوا، ابھی قتل نہیں ہو رہا، قابیل قتل کر نہیں رہا، انہوں نے کہا فساد کرے گا، اور فرشتے آدم کے سجدے سے پہلے کہہ رہے فساد کرے، اور جو فرشتے یہ غیب بتا رہے تھے نا وہی علی کے دروازے پہ آ رہے ہیں۔
غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ ختم کرو اس سوال کو. اس بات پہ بحث ہی نہیں ہے کہ آل محمد غیب جانتے کہ نہیں جانتے. میں اپنی تحقیق نہیں پڑھنے لگا، معصوم کا جواب پڑھا. معصوم سے اگر بھی دوسرا یہی بندے نے کہا کہ آپ آل محمد غیب جانتے ہیں، بلکہ فرمایا غیب وہ ہوتا ہے جو چھپا ہو. وہ لوگ جو انہیں کے نوکر بیٹھے ہو، جن کے ہاتھ سے اللہ کے دروازے میں خیرات کے لیے اٹھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں غیب اسے کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہو. ہم سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. امیر المومنین نے کوفے کے منبر پہ اخروٹ ہتھیلی پہ رکھ کے کہا ابو طالب کے بیٹے علی کے پاس یہ کمال، میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں ہتھیلی پہ سخروٹ کو. ایک خلافت کا اعلان وہاں، ایک وہاں فرشتوں کا بجنا، یہاں صحابہ، وہ سارے معصوم، اس مولوی کے ہاتھ میں بیعت کروں گا کہ خدا نے فرشتوں سے کہا تھا کہ دیکھو خلیفہ بنانا ہے، میں نے اپنا لیے تو نہیں، انسانیت کی رہنمائی کے لیے تم معصوم ہو، اکٹھے ہو کے کسی ایک کو چن لو. نہیں بات سمجھ میں آئی، نہیں سمجھ میں آئی. پھر اپنے روایتی انداز کے تمہارے اندر سے گزروں جملہ کہتے ہوا، جو اللہ اپنی خلافت کے لیے نوریوں کا جمع برداشت نہیں کرتا، عرب کے بت پرستوں کا جمع برداشت، جس نے نوریوں کا جمع برداشت نہیں کیا، جس نے نوریوں کا چناؤ بتایا نہیں، تو غیر معصوم کو یہ چناؤ دے گا؟ وہاں بھی اعلان، یہاں بھی اعلان، وہاں سارے فرشتے، یہاں سارے صحابی، وہ معصوم، یہ غیر معصوم. شیعہ بندے کو اگلی صدر مجھے پوری پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اشارہ کروں گا سمجھے گا. وہاں بھی ایک اٹھا، یہ ہے شیعوں کے ذہنوں میں غدیر کی تاریخ، یہ ہے میری قوم کے بچوں کے ذہنوں میں غدیر. وہاں بھی ایک نے انکار کیا، یہاں بھی ایک نے انکار، اس پہ بھی فوراً لعنت، اس پہ بھی فوراً. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سجدہ نہیں کرنا. خدا نے یہ نہیں کہا سوچ لے، دیر بعد آ جانا. خدا نے ایک سوال کیا اور وہ سوال جو ہے اس سے غدیر پھر دوبارہ نکلنے لگا. خدا نے کہا یہ ابلیس ہو، کتنی بڑی سزا ہے یا علی مدد کے منکر کو. قرآن میں کہتا ہے یا ابلیس، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بيدي. ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں. پڑھنے لگا نہیں کہتے غدیر کی پڑھنے لگا. کس نے منع کیا جسے میں نے بنا اپنے دونوں ہاتھوں سے. قرآن بارگاہ میں میرا ایک دور گزرا اس حسینیہ بریڈ فورٹ میں، کبھی کبھی 20 منٹ سے بھی میں پڑھتا ہوتا تھا. اب تو 3 سال کے بعد میری یہاں پہ اللہ ہر ادارے کو محفوظ رکھے، اللہ ہر ادارے کو محفوظ رکھے. قرآن منبر پہ لے تو خدا نے قرآن میں صرف ایک جگہ نہیں، خدا نے کہا خلق الشمس، خلق القمر، خلق السماء، خلق الارض، خلق البحار، خلق اللیل، خلق النہار. میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنایا، میں نے سورج بنایا، میں نے چاند بنایا، میں نے دریا بنایا، میں نے ملائکہ بنایا، میں جن کو بناتا، میں انسانوں کو بناتا. پورے قرآن میں جہاں جہاں خدا نے اپنی خلق کرنے کا تذکرہ کیا کہیں ہاتھوں کا ذکر نہیں کیا. میں نے سورج اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے چاند اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے زمین اپنے ہاتھوں سے بنائی، میں نے آسمان اپنے ہاتھوں سے بنایا. اگر میں آیتیں پڑھنی شروع کروں گا تو پھر شاید میں غدیر کی آخری اختتامی مرحلے تک نہ پہنچ سکوں. خدا نے کہیں کہا میں نے قوت سے بنایا، کہیں کہا میں نے ارادے سے بنایا، کہیں کہا میں نے مشیت سے بنایا، کہیں خدا نے کہا مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہہ دیتا ہوں یہ ہو جاتا ہے، میں کن کہہ دیتا ہوں یہ ہو جاتا ہے. خدا نے کہیں قرآن میں ہاتھوں کا ذکر نہیں آیا، لیکن جب
خلافت آدم کا تذکرہ آیا، خدا نے کہا کس نے منع کیا تجھے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ میرے مالک یہاں تو نے ہاتھوں کا ذکر کیوں کیا؟ خدا نے کہا جاہل مولوی کے کھانے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہو کہ میں اللہ خلیفہ ہاتھوں سے بناتا ہوں، اس لیے جب غدیر میں محمد اعلان کرے تو میں کہوں گا زبان سے نہیں ہاتھوں سے نکال۔ زبانی نہ کہنا، قدرت کا چل کے فہد علی مولا کہنے کے بعد نعرہ ہے قدرت کا غدیر کا انتظام دیکھیے۔ اس سے تھوڑے دن پہلے، زیادہ دن نہیں، مہینوں کی بات نہیں ہے، ایک یا دو دن پہلے رسول خطبہ دے چکے جسے کہا جاتا خطبہ تو حج۔ یہ سارے مجمع سیم یہی وہی تھا۔ یہ کہنا کہ نہیں وہاں زیادہ مجمع ہوگا یا تھوڑا، وہ سارے تھے۔ تو میرے اللہ یہ حکم وہاں دے دیتا، اسی خطبے میں یہ بھی اعلان ہو جاتا، اور وہاں تو سارے تھے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر، تو یہ اعلان وہاں کروا دے۔ خدا نے کہا نہیں، کیونکہ خطبہ حج میں رسول شریعت کی باتیں کرنی تھی، عبادات کی باتیں کرنی تھی، نماز کا حکم دینا تھا، نماز کی وصیت کرنی تھی، روزے پورے رکھنا، زکات دیتے رہنا، حج کرتے رہنا۔ خدا کہنا وہاں رسول نے کرنی تھی بات، بڑی توجہ سے سننا، اور وہاں رسول نے کرنی تھی امال کی بات۔ اگر انہیں امال کے اندر علی کی ولایت کی بات آ جاتی، کل مولوی کہہ دیتا جیسے رسول نے کہا تھا جھوٹ نہ بولا کرو، ویسے کہہ دیا علی کو ولی مانو۔ خدا نے کہا نہیں، علی کے فضائل کے لیے یا ان کو امال کی باتیں بتا دیں، لیکن جب علی کی بات کرتے ہیں پھر ممبر بھی الگ سا بنوانا، میدان بھی الگ سا ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم آج کے دور کا مولوی رسول کے دور میں ہوتا نا تو کہتے یا رسول اللہ اتنا مجمع ملا تھا، کوئی نماز کی باتیں کرتے، کوئی روزے کی باتیں کرتے، کوئی شریعت کی باتیں کرتے، کوئی دین کی باتیں کرتے، مجھے حسین کی عزت قسم شدید کی سجدہ کہنے لگا۔ آج جو ہی ہم مجلس کا اشتہار بناتے ہیں، ہم مجمع بلاتے ہیں علی کے نام کا، لوگ آتے ہیں علی کے نام پہ، مولوی ہمیں کہتا نہیں ممبر پہ علی کیوں پڑھتے ہو؟ دین کی باتیں کیا کرو، نماز کی باتیں کیا کرو۔ رسول نے غدیر میں علیحدہ علی پڑھ کے بتایا، جب مجمع علی کے نام پہ آئے پھر صرف علی سنا۔ اگر آپ نے موازنہ کرنا تو میں نے ایک پوسٹر بنوایا، مجلس اعمال رمضان المبارک۔ کریں شریعت کی باتیں، کریں دین کی باتیں، لوگ بچوں کو نصیحت کریں، لیکن ان ایام میں جو ایام مخصوص تربیت والدین اور ہے، تربیت ممبر اور ہے۔ جو کام آپ کے گھر کی چار دیواری میں کرنے والا ہے اس کے لیے ممبر کو ذمہ داری نہیں۔ تو بچہ 1 گھنٹے کے لیے مجلس میں آتا ہے، 23 گھنٹے ماں باپ کے پاس رہتا ہے۔ جو کام آپ سے 23 گھنٹے میں نہیں ہوا وہ آپ ہم سے چاہتے کہ ہم 1 گھنٹے میں
تربیت اولاد والدین کی ذمہ داری ہے. یقیناً ولایت علی، فضائل علی، معجزات علی، سیرت آل محمد ہی میں سب کچھ ہے. اندر آگ لگاؤ کہ تو باہر اثر آئے. فرمایا اعلان کر، پوری ذمہ داری کے ساتھ کرو، 7 مرتبہ جبرائیل غدیر تک رسول کے پاس آئے. تفسیر امام حسن عسکری، تفسیر کمی، 2 کتابوں کا 7 مرتبہ جناب جبرائیل امین نے آ کے کہا خدا کا پہنچا. 7 مرتبہ سبحان اللہ. رسول نے کہا جبرائیل خدا سے کہے مجمع بکھر جائے. یہ جو آخری حج میں یہ جو اسلام کا پاور شو ہے نا، یہ ختم ہو جائے گا. یہیں پہ اسلام اسی منزل پہ رک جائے گا. خدا سے کہے اگر رک سکتے ہیں تو رک. یہ ابھی پہنچانا ضروری ہے. 7ویں مرتبہ تفسیر حسن عسکری، تفسیر کمی، جبریل نے کہا کہ خدا کہہ رہا یا ایھا الرسول. زبان سمجھنے والے یہاں میری تائید بھی کرے اور دعا بھی کرے. رسول کہتے ہیں جس کو کوئی چیز دے کے بھیجی جائے. میں مجلس کے لیے آؤں، مجھے یہاں پہ گزارش شادی کہ آپ نے مجلس پڑھنی ہے، مجھے کمرے میں بٹھا دیا، اندر مجلس شروع ہو اور میں گھر فون پہ بات کر رہا ہوں. مجھے ایک دفعہ آگے کہ بھائی جان مجلس شروع ہو گئی، علی صاحب ممبر خالی ہے. میں متوجہ رہوں، میں کون جی میں ضروری بات کر آخری تنگ مولوی صاحب اب میں چونک کے دیکھوں گا کہ انہوں نے مجھے عہدہ یاد کروایا تاکہ ڈیوٹی یاد آئے. جس کام آیا وہ کریں. آج خدا نے بھی مزمل نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، یاسین نہیں، رسول بلغ. بلغ کو ایک ایک لفظ روکے گا. علامہ امینی نے 20 جلدیں لکھی ہیں غدیر پہ. سبحان اللہ. شیعہ مذہب کون کہتا ہے؟ علماء کہتا ہے. قبلہ امینی 20 جلدوں میں کتاب لکھی ہے غدیر، صرف غدیر کی حدیث 20 جلدیں. اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے بیٹے نے ان کی احسان ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا. تو رات کو امیر المومنین کی زیارت ہوئی کہ تیرے باپ کو اب بھی کوئی احسان ثواب چاہیے. کیا امینی کی الغدیر ہی کی شفاعت کے لیے نہیں؟ 20 جلدیں لکھ دی انہوں نے صرف الغدیر، ایک حدیث ایک ایک لفظ روک رہا ہے. رسول کہا ڈیوٹی یاد ہے. آگے رسول نے اپنا جو اندیشہ بیان کیا تھا وہ کیا تھا؟ مجمع بکھر جائے. خدا نے اس اندیشے کو کم کیا. بلغ، تو صرف پہنچا، منوانا نہیں. لا الہ کہا تھا منوا. مکہ میں نا جتنی دیر رکنا رک، جتنی دیر رکنا رک، منوائی نہیں. مدینے آئے فرمائیے بدر میں آئے نکلوا مجاہدین کی تلواریں، منوائی نہیں. احد میں پہنچ گئے، منوائی نہیں. خیبر منوائی نہیں. خندق منوائی نہیں. غدیر میں کا منوانا. ماتمیوں سے میری گزارش ہے آپ ہی صرف پہنچائیں. جو کام اللہ نبی سے نہیں لے رہا، میں کہوں جی میں بریڈ فورڈ میں منواتا ہوں، جو کام ولایت صرف پہنچاؤ. بے شک. مصدر ہے جی، تبلیغ لفظ سے نکلا ہے. ہم بھی اعتراض کریں تبلیغ کیا کریں، جو کر رہا ہوں
تبلیغ ہے یا علی کی بنا بلے معقوم زیدہ وہ جو ہم نے وہ جو ہم نے وعدہ کیا نازل کیا یہ ماں جو ہے نا میں نے کہا نا کہ صرف آیت ہی پڑھی جائے تو اتنا نشہ ہے اس میں کہ آیت ہی باہر نہ جانے دے سبحان اللہ رسول کہا عہدہ یاد ہے واہ واہ بلے ماں اس ماں میں بڑا لطف اس سے پہلے ایک آیت قرآن میں استعمال ہوئی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ وحی کی ہم نے اپنے عبد پہ جو بھی حسن دیکھے گا آیتوں کا حسن دیکھے گا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ وحی کی ہم نے اپنے عبد پہ ماں جو بھی میں کسی شخص کو مجلس ختم ہونے کے بعد کو یار میری بات سننا بات کروں بات کرنے کے بعد ایک بندے کو بلا دوں پتا میں نے کیا کی جو بھی کی تو کہے گا اگر جو بتانا نہیں تھا تو پھر مجھے روکا کیوں پھر آپ نے جو بھی کی خدا نے آیت دیکھی کتنی پیاری تھی وہی کی ہم نے اپنے آپ میں اگلی بات ان تک جو بھی کی میں پاکستان ہوں ناصر جعفری صاحب میرے بزرگ بھی ہیں بھائی بھی ہیں یہ مجھے پاکستان پیغام بھیجیں کہ علی صاحب سے کہیں کہ وہ کام کر دیں جو میں نے آپ سے کہا اور جو پیغام لے گا اسے پتہ ہی نہیں کام کیا ہے اس نے آگے مجھے کہا کہ وہ ناصر جعفری صاحب مجھے ملے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں کہے کہ وہ کام کر دے جو میں نے کہا میں کہوں گا ان کو واپسی پیغام دینا کہ وہ کام ہو گیا جو آپ نے کہا اب یہ بات وہ جو کے درمیان ہے جب یہ آیت آئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ آیتیں آتی تھی تو بندے یاد کرتے تھے کہ صحابی کہتے آیت آ گئی جلدی جلدی رٹا لگائیں کس کریں وہ آیت کی گہرائی میں جاتے تھے آیت آئی رسول نے کہا آیت آئی ہے جی کون سی آیت ہے وہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے وہی کی اپنے پہ جو بھی کی اس میں ہمیں کیا بتا رہے رسول نے کہا جو بات اللہ نے نہیں کھولی اچھا یا رسول آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پتا ہے فرمایا مجھ پہ تو ہوئی ہے یا رسول یہ وہی کام ہوئی تھی فرمایا معراج اور یہ جبریل نے لے کے آیا جبریل لے کے آتا تو جبریل تو آ کے آیت سناتا ہے نا تو آیت سناتا تو اسے پتا چل جاتا جو کیا ہے جبریل کو بھی نہیں پتا اپنے زیادہ مزہ لینے کے جبریل کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا معراج میں جب وہ پردہ وحدت کے قریب تھا تو اس وقت اس نے مجھ سے ایک بات کی تھی تو یا رسول اللہ وہ کیا کی تھی وہ جو بھی کی تھی لیکن یہ جو اتنی مشہور ہوئی کہ بندے مسجد سے نکل گئے تجھے پتا ہے وہ جو بات کی تھی جو رسول کے قریب رہتے تھے ان سے جب پوچھا یہ جو آیت آئی ہے اس کو تجھے پتا ہے کہ جو کیا تھی اب یہ دیکھتے رہے کہ کوئی آیت نئی آئے نا کوئی حکم نیا آئے جو بھی حکم نیا آتا نا یقین کرے کہ بندے نبی کی محفل یہ وہ ہے اب انتظار کرتے ہیں اگلا حکم آیا اچھا یا رسول اللہ یہ وہ ہے بندوں نے مکہ دیکھ لیا مدینہ دیکھ لیا جنگیں دیکھ ریگستان دیکھ لیا صحرا دیکھ لیا ہر جگہ پہ ہر آیت کے بعد یہ وہ ہے فرمایا وہ نہیں ہے یہ وہ ہے فرمایا وہ نہیں ہے یہ وہ ہے فرمایا وہ نہیں ہے ادھر رسول آخری حد کے بعد خطبہ غدیر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جبریل نے آگے کہا وہ کہہ رہا وہ پہنچا دے جو ہم نے پوچھا
کا وہ پہنچا، وہ پہنچا، وہ پہنچا، یہ ماں وہ ہے، وہ پہنچا جو ہم نے تجھ پہ نازل کیا تھا. ادھر آیت کا نظر صحابہ نے ایک دوسرے کو کندھا مارے گا، اچھا یہ وہ علی کی ولایت کا نام ہے. جو ہم نے تجھ پہ نازل کیا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ نہ کیا. اور اب یہ زبانی نہیں کہنا، نماز پڑھو یہ زبانی کا، روزہ رکھو یہ زبانی کا، یہ زبانی کا. تفعل